تو اسی بنا پر سرکار محمد و آل محمد علیہمُ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا اور ہو رہا ہے۔ بڑھانے والے ان کو خدا سے کم تر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور گھٹانے والے ان کو ایک انسان کامل بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ گھٹانے والوں نے اتنا گھٹایا کہ پیغمبر اکرم کے مقابلے میں نقل کفر نباشد ابو جہل کو اور ابو لہب کو بڑھایا، حسنین کے نانے کو گھٹایا، اور علی ولی کے مقابلے میں لوگوں نے امیر شام کو بڑھایا، حسنین کے بابے کو گھٹایا۔ یہ ان کا عالم ہے۔ کل عرض کیا تھا کہ جناب امیر کو خود شکوہ تھا کہ انزلنی الدہر ثم انزلنی حتی قیل علی و معاویہ، دنیا نے اتنی میری بے قدری کی، مجھے اتنا اپنے مقام اور منزل سے گرایا، آج امیر شام کے بالمقابل میرا نام لیا جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں وہ افضل ہیں یا یہ افضل۔ الغرض کہ بڑھانے والے نبی تو کجا، خدا سے مقابلہ شروع ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، معاف رکھنا، کہ کچھ عرصہ پہلے ہماری روش یہ تھی کہ ہم حیدر کرار کا تقابل اصحاب نبی سے کرتے تھے اور پھر بڑھاتے تھے کہ مولا علی بہادر ہیں تو سب سے بڑے، سخی ہیں تو سب سے بڑے، عالم ہیں تو سب سے بڑے، نعرے بھی لگتے تھے لیکن مضمون پرانا ہو گیا۔ پھر ہم نے ان کا تقابل انبیاء سے کیا، وہ مضمون پرانا ہو گیا، پھر مصطفیٰ سے کیا، وہ مضمون پرانا ہو گیا، ملائکہ مقربین سے کیا، وہ پرانا ہو گیا۔ اب کچھ عرصے سے ہمارے مقررین ایڑی چوٹی کا زور لگا کے علی اور خدا کے مقابلے میں لگے ہوئے ہیں کہ خدا بڑا ہے یا علی مرتضیٰ بڑے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اگر یہ مضمون بھی پرانا ہو گیا تو پھر نعرہ لگوانے کے لیے کیا کرو گے؟ کوئی ایک ہستی تو چھوڑ دیتے۔ آپ قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، ملنگوں کا رب مولا علی ہے تو مولویوں کا خدا ہے، میرا رب ہے یا علی اور تیرا رب ہے کبریا۔ پھر آگے تقابل شروع ہوتا ہے کہ میاں مولوی تیرا رب تو وہ ہے جو مصیبتوں میں پھنساتا ہے تو میرا رب ہے مشکل کشا۔ میاں مولوی تیرا رب وہ ہے جو نیکوں کو جزا دے گا بروں کو سزا، یہ بھی کوئی کمال ہے۔ میرا رب وہ ہے جو دیتا ہے قاتل کو شربت پلا۔ تو مومن اٹھ اٹھ کے نعرے لگاتے۔ کوئی یوں تقابل کر رہا ہے کہ اللہ تو ایسے مومن، جیسا سورہ حشر میں هو اللہ المؤمن العزیز الجبار المتکبر، اللہ مومن ہے تو علی ہیں امیر المؤمنین، علی ہیں کائنات کے مومنوں کے امیر۔ تو حیدر کرار وہ ہے کہ جن کی رعایا میں ایک خدا بھی نظر آتا ہے۔ اب اس پہ بھی نعرے لگ جاتے ہیں اور پھر دنیا کو یہ موقع ملتا ہے کہ پوری قوم شیعہ پر فتویٰ لگا دیں کہ شیعہ مشرک، شیعہ کافر۔ ہم ان پہ تو نزلہ گراتے ہیں، پر معاف رکھنا ان کو کوئی نہیں پابند کرتا جو ہمیں یہ لوگوں کو موقع فراہم کر رہے ہیں کہ شیعہ قوم پر کفر کا فتویٰ لگائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ کیونکہ وجہ اس کی یہی ہے جو میں نے پہلی تقریر میں عرض کی تھی، آج تو خیر 5ویں محرم ہے، میں نے پہلی تقریر میں عرض کیا تھا کہ میرا موضوع ہے توحید، اور یہ ہمارے ہاں خاص طور پر ذاکرین اور مقررین کی نگاہ میں خشک ترین اگر کوئی موضوع ہے تو یہی ہے، کیونکہ توحید ہے تو خشک، عدالت ہے تو خشک، رسالت ہے تو خشک، قیامت ہے تو خشک، نماز و روزہ کا عنوان ہے تو خشک۔ لے دے کہ ہمارے پاس اگر کوئی تر موضوع ہے تو مسئلہ امامت کا، اور اس کا بھی ایک شعبہ کہ مولا نے فلانے کو لتاڑا کیسے تھے، فلانے کو رگڑا کیسے تھے، فلانا خرچ کتنا کیا کیسے۔ اگر مولا کی نمازیں آ جائیں، مولا کے جہاد آ جائیں، مولا کی اور باتیں عبادت والی آ جائیں، ہماری قوم بھی دبے لفظوں میں کہتی ہے مولا کو اتنی نمازیں پڑھنے کی ضرورت کیا تھی، تو وہ 1000 رکعت نافلہ پڑھتے کب تھے؟ تو لہذا اس کا بھی وہ عنوان کہ مولا کی عبادت کیا تھی، مولا کی اطاعت کیا تھی، مولا کے اوراد و وظائف کیا تھے، اس میں بھی خشکی آ جاتی ہے۔ لے دے کے تری ہے تو صرف مولا کی شجاعت کے کارناموں میں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو لہذا بقول بعض مقررین کے، ایک صاحب نے
تقریر کی اسلام آباد میں اور خدا کو فارغ کر کے سب کو علی ولی کو بنا دیا۔ ایک بندے نے اعتراض کیا، کہنے لگے ہم جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے قوم کو وہی دیتے ہیں، قوم یہی سننا چاہتی ہے لہٰذا ہم وہی سناتے ہیں اور اس پہ بعد منہ مانگے دام لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو اس لیے جناب امیر فرماتے ہیں سیالک فی اسنان ولا ذنبلی، دو قسم کے بندے میرے بارے میں گمراہ ہو جائیں گے لیکن میرا کوئی قصور نہیں، کیونکہ میں نے حقائق بیان کر دیے ہیں۔ محب غال و مبغض قال، ایک وہ نادان دوست جو دوستی کی آڑ میں مجھے میرے مقام سے بڑھانے کی کوشش کرے گا، دوسرا وہ نابکار دشمن جو مجھ سے دشمنی اور عداوت کی وجہ سے مجھے میری منزل سے گرانے کی کوشش کرے گا۔ علیکم بالنمط الوسطی، مولا فرماتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ درمیانہ روی کو لازم پکڑنا، خدا نہ کہنا، خدا کا عظیم بندہ کہنا، پھر اپنے جیسا بندہ بھی نہ کہنا، محمد کے بعد ساری کائنات کا سردار کہنا۔ یا علی، کتاب ہدایت النصیری ایک رسالہ ایران کا چھپا ہوا میں نے پڑھا، ایک آدمی دوسرے سے کہہ رہا تھا فلانی نصیری شدے، فلانا بندہ علی اللہ ہی بن گیا ہے، وہ مولا علی کو خدا کہتا ہے۔ دوسرے نے کہا جی یا کیوں نہ ہو، ان علی را خوب شناختے ولے خدا را نہ شناختے، اس نے مولا علی کو تو خوب پہچانا ہے پر اللہ کو نہیں پہچانا۔ دوسرا بولا آقا کہنے لگے تم غلط کہتے ہو، وہ نہ علی را شناختے نہ خدا را شناختے، اس نے نہ علی کو پہچانا ہے نہ علی کے خدا کو پہچانا ہے۔ اگر علی کو پہچانتا تو عبد کو معبود نہ کہتا، اور اگر خدا کو پہچانتا تو خدا کو معزول نہ کہتا، علی کو خدا کی منزل پہ نہ بٹھا۔ تو لہٰذا یہ جہالت کے کرشمے ہیں میرے دوستو، یاد رکھو جہاں تک خدا ہونے کا تعلق ہے۔ پہلے دور میں سنتے تھے غالی ہوتے ہیں جو کہتے تھے کوئی خدا نہیں، لا الہ الا علی یا لا الہ الا محمد، وہ کتابوں میں پڑھتے تھے، مخالف وہ کتابیں پڑھتے تھے اور کہتے تھے شیعہ علی کو خدا کہتے ہیں، شیعہ علی کو نبی کو خدا کہتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے آج آنکھوں سے پھر دیکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو بینر لگا رہے ہیں علی اللہ، اور پھر ان پر فخر کرتے ہیں من جانب انجمن نصیریان پاکستان، موچی دروازہ لاہور۔ اگر کوئی گیا ہے سندھ میں سخی شعباد قلندر کے مزار پر تو وہ گواہی دے گا کہ وہاں بھی بینر لگے ہوئے ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے کربلا گام شاہ میں بھی لگائے گئے تھے، اور اسمبلیوں تک آواز پہنچی تھی کہ ان کو کافر قرار دیا جائے جو علی کو خدا کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ قوم کا فرض ہے کہ جن کا کلمہ ہی ہے لا الہ الا اللہ، اگر آج کلمہ ہی بدلا جا رہا ہے کہ لا الہ الا علی، تین نعرے تو ہمارے 1400 سال سے پرانے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری، اور آج ایک چوتھا نعرہ نعرہ الہی بھی لگ رہا ہے، لا یا علی اللہ، نعرہ الہی علی اللہ، اور قوم خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ تو آپ ہی فرمائیں کہ انجام گلستان کیا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی۔ کچھ لوگ جو کھلم بکھلم خدا نہیں کہتے، انہوں نے اس سے بھی شریعت فتویٰ نہ لگائے، شریعت گریبان گیر نہ ہو، ادھر جذبہ محبت کہتے کہ خدا کہا جائے، ادھر شریعت کا ڈر ہے کہ علماء فتویٰ لگا کے ہمیں کافر قرار دے دیں گے۔ انہیں ایک درمیانہ راستہ نکالا کہ نہیں، یہ خدا تو نہیں ہیں، ان کا خدا تو ہے اللہ، لیکن اللہ اس وقت تک اللہ تھا اور اس کا کام یہی تھا کہ اس نے نبی و علی کو پیدا کیا، یا دوسرے قول کے مطابق 5 تن پاک کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ کا کام ختم ہو گیا، باقی کائنات پیدا کی ہے تو نبی و علی نے، کائنات کو روزی دیتے ہیں تو نبی و علی، اگر کائنات کا نظام چلا رہے ہیں تو یہ علی و نبی اور 5 تن پاک۔ اس کا نام ہے عقیدہ تفویض۔
یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے ان ہستیوں کو پیدا کر کے نظام کائنات ان کے سپرد کر دیا ہے، تو میں عرض کروں گا اس کی مذمت سے ہماری کتابیں چھلک رہی ہیں، کتب اربع ہوں یا تفسیر کمی سے لے کر موجودہ دور کی تفسیروں تک، تمام کائنات کی ہماری ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں لبریز نظر آتی ہیں کہ ائمہ طاہرین نے ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو مشرک بھی کہا ہے اور ان پر لعنت بھی کی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی خدمت میں ایک بندہ جاتا ہے، کہتا ہے مولا فلاں بندہ عبداللہ ابن سبا کی نسل میں سے ہے، وَيَقُولُ بِالتَّفْوِيض، وہ تفویض کا قائل ہے۔ امام فرماتے ہیں پہلے یہ بتاؤ تفویض ہے کیا بلا؟ کہنے لگے مولا وہ کہتے ہیں ان اللہ خلق محمدًا وعلیًا ثم فوض الامر الیہما، اللہ نے صرف نبی اور علی کو پیدا کیا، پھر ساری کائنات کا نظام ان کے حوالے کر دیا، اب یہی پیدا کرتے ہیں، یہی رزق دیتے ہیں، یہی موت دیتے ہیں، یہی حیات دیتے ہیں، یہی نظام کائنات چلاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن میں جھوٹ کہا ہے۔ اذا رجعت الیہ، فرمایا جب تم پلٹ کے کوفے جاؤ اس کو جا کے یہ آیت پڑھ کے سنانا، ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب کیا ان لوگوں نے اللہ کے کوئی شریک بنا رکھے ہیں جو اسی طرح پیدا کرتے ہیں جس طرح خدا پیدا کرتا ہے؟ پھر ان کو شک پڑ گیا کہ آیا اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کون سی ہے اور اس کے شریکوں کی پیدا کردہ مخلوق کون سی ہے؟ آیت پڑھ رہا ہوں، قل اللہ، میرا حبیب اعلان کر دو کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے، کائنات کی جو شے ہے وہ نجس ہے یا پاک ہے، حلال ہے یا حرام ہے، جو بھی ہے اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ ثنویہ فرقہ کہتا ہے شیطان کا خالق جو ہے بری چیزوں کا خالق شیطان ہے، اچھی چیزوں کا خالق رحمان ہے، وہ رحمان کو رحمان یزدان کہتے ہیں، شیطان کو اہرمن کہتے ہیں۔ ثنویہ فرقہ اسلام نے ان کو مشرک کہا، کوئی کہتے ہیں تین خدا ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، روح القدس، اسلام نے ان کو مشرک کہا ہے۔ تو لہٰذا اسلام کہتا ہے کہ ہر شے کا خالق خدا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے جب میں کوفے پلٹ کے گیا اور اس میں نے مفوضہ کو بلا کے آیت سنائی کانما القی حجرا، وہ یوں خاموش ہو گیا کوئی اس کے منہ میں نے پتھر ٹھونس دیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد۔ عیون اخبار یہ سارا کتابیں بھری پڑی ہیں۔ پھر علامہ اپنا صدوق نے، علامہ مرسی نے، باقی علماء اعلام نے، شیخ مفید نے، سید مرتضی رضی نے، سب نے لکھا کہ ایک بندہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور عرض کرتے ہیں مولا جبر و تفویض کے بارے میں کوئی فرمائیں۔ فرمایا جو عقیدہ جبر رکھتا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ کراتا ہے اور بدیاں بھی اللہ تعالیٰ کراتا ہے، بندہ مجبور محض ہے، بندے کو نہ کوئی نیکی کرنے کا اختیار نہ کوئی بدی کرنے کا اختیار، پھر اللہ نیکیاں بھی خود کراتا ہے، بدیاں بھی خود کراتا ہے، پھر بدی کرا کے اس کو جہنم میں جھونک دیتا ہے، کہ نیکی کرا کے اس کو انعام سے نوازتا ہے۔ فرمایا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ خارج از اسلام ہے۔ والقائل بالتفویض مشرک، اور جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے کچھ ہستیاں پیدا کر کے نظام ان کے حوالے کر دیا، وہ ہے تفویض، اور تفویض کا قائل مشرک ہے، وہ موحد کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ انما المشرکون نجس، خالق فرماتے مشرک لوگ نجس ہیں، لہذا
بہت ساری روایتیں میں کہاں تک پڑھوں، یہ طے شدہ حقیقت ہے۔ علامہ مرسی نے بہار کی 7ویں جلد میں جو امامت کے فضائل سے چھلک رہی ہے، صاحب بصائر الدرجات نے جو امامت کے سمندر جس میں ٹھاٹھے مار رہے ہیں، یہ سارے اصول کافی، کتاب الحجت جس میں ائمہ اہل بیت کے فضائل اتنے لکھے ہوئے ہیں کہ انسانی عقل کا پرندہ بھی پر مار کے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، ان سب نے عنوان قائم کیے ہیں ان کے فضائل کا قائل ہونا، لیکن تفویض کا عقیدہ نہ رکھنا ورنہ مشرک بن جاؤ گے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ کیوں؟ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جو کوئی تھا اپنی خدائی اپنے بیٹے عزیر کو دے چکا، اللہ فارغ۔ اللہ کو اتنا غصہ آیا، فرماتا ہے لعنوا بما قالوا، میری ان پر لعنت ہو، یہ مجھے فارغ کہتے ہیں کہ اللہ فارغ ہو گیا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، میرے قبضہ قدرت میں کچھ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، ایک محاورہ ہے، میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یعنی میں با اختیار ہوں، میں جیسے چاہتا ہوں تصرف کرتا ہوں، کائنات میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، میں جس چیز کو چاہتا ہوں لکھ دیتا ہوں، جس چیز کو چاہتا ہوں لکھی ہوئی کو مٹا دیتا ہوں۔ وعنده ام الکتاب، لوح محفوظ میرے پاس ہے، تمہارے پاس تو نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں ایسا فرقہ ہے، اللہ نے جو کوئی تو ہونے والا تھا لکھ دیا، لوح محفوظ پر لکھ دیا، اب وہ ہر قلم خشک ہو گیا، اب خدا بھی لکھے ہوئے کو بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتا۔ میں ایسا عقیدہ رکھنے والوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر اللہ بھی معاذ اللہ اپنا لکھا ہوا تبدیل نہیں کر سکتا تو پھر دعائیں مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر اللہ کا نوشتہ تبدیل نہیں ہو سکتا تو پھر صدقہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ اگر لکھا ہوا نہیں بدل سکتا، ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج معالجہ کرانے کا پھر مفاد کیا ہے؟ اگر لکھا ہوا بدل نہیں سکتا، پھر سعی و کوشش، یہ قد و کاوش، یہ سب کچھ کیا ہے؟ پھر تو چاہیے بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، جو کوئی خدا نے لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ یہ حیوانیت ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ خالق فرماتے ہیں تم دعا مانگو میں تقدیریں بدل دوں گا، تم صدقہ دو میں قضا کو بدل دوں گا، تم التجا تو کرو میں قدر کو بدل دوں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں عرض کروں گا مقام وسیلہ میں انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا انتظار کریں کہ خالق نے سرکار محمد و آل محمد کو وہ عظمت عطا کی ہے، وہ جلالت عطا کی ہے کہ پہلی تو بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسی سفارش نہیں کرتے جو اللہ کی منشا کے خلاف ہو۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتے ہیں، اس کی مشیت کو دیکھ کے سفارش کرتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں فرض محال محال نہ باشد، اگر فرض کر لیا جائے کہ اس وقت آدھی رات ہے تو آدھی رات بند تو نہیں جائے گی، پر فرض تو کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ دیا جائے شامیانہ ہمارے اوپر نہیں، فرض کرو نیچے ہے، وہ نیچے نہیں آئے گا، پر فرض محال محال نہ باشد۔ میں کہتا ہوں بفرض محال اگر محمد و آل محمد اللہ کی بارگاہ میں کسی ایسے کام کی سفارش کر دیں جو اللہ کی قضاء و قدر سے ٹکراتا ہو، خدا اپنی قضاء و قدر کو بدل دیتا ہے، ان کی سفارش کو کبھی رد نہیں کرتا۔ یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آؤ میرے دوستو، آؤ میرے عزیزو، آؤ میرے بزرگو، اللہ کا قرآن چہاردہ معصومین کا فرمان جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ نظام قدرت کائنات میں دو چل رہے ہیں،
ایک ہے نظام تکوین، ایک ہے نظام تشریع، ایک ہے نظام شریعت، دوسرا ہے نظام کون و فساد۔ نظام شریعت کیا ہے؟ یہ عقیدہ یوں رکھنا ہے، یہ عمل یوں کرنا ہے، لوگوں سے تعلق یوں رکھنا ہے، اخلاق یہ پیش کرنے ہیں، جینے کا ڈھنگ یہ ہے، مرنے کا رنگ یہ ہے، جس کو شریعت کہتے ہیں۔ یہ ہے نظام تشریع۔ شریعت بنانے والا خدا، لانے والے انبیاء، پھیلانے اور بچانے والے ان کے اوصیاء۔ لہذا دوسرا نظام ہے نظام تکوین۔ کوئی مر رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی بیمار لباس صحت پہن رہا، غسل صحت کر رہا ہے، کوئی شاہ گدا بن رہا ہے، کوئی گدا شاہ بن رہا ہے، کوئی اولاد والا بن رہا ہے، کوئی اولاد والا بے اولاد بن رہا ہے، غریب و نادار سرمایہ دار بن رہا ہے، سرمایہ دار کو گھاٹا پڑ گیا وہ غریب و نادار بن رہا ہے۔ یہ کائنات میں ہر وقت جو تغیرات اور تبدلات ہو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں نظام تکوین، نظام کون و فساد۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے انبیاء ہوں یا ائمہ تحریر، ان دونوں نظاموں میں ان کا تعلق کیا ہے اور ان کا فریضہ کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں، یہاں تک نظام شریعت کا تعلق ہے۔ نظام تشریع کا جہاں تک تعلق ہے، سرکار محمد و آل محمد اس نظام شریعت کے سربراہ ہیں۔ ہمارے پاس نہ جبریل آتا ہے، نہ میکائیل، نہ اسرافیل آتا ہے، نہ کوئی اور۔ اگر آئے گا تو اسرائیل آئے گا، اللہ کرے جلدی نہ آئے۔ جب آئے گا پھر وہ ملاقات کر کے نہیں جائے گا، ہمیں ساتھ لے جائے گا۔ تو لہذا ہمارے پاس اللہ کے دین کے معلوم کرنے کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، حلال محمدی کیا ہے، حرام مصطفی کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، انفرادی زندگی کیسے گزارنی ہے، اجتماعی کیسے، حکومت مل جائے تو حکومت کرنے کا طریقہ کیا ہے، حکومت چھن جائے تو ویسے دن گزارنے کا سلیقہ کیا ہے، جینے کا ڈھنگ کیا ہے اور مرنے کا رنگ کیا ہے، یہ جبریل بھی آ جائے ہم ہاتھ باندھ کے کہیں گے ہمارے پاس محمد اور اہل بیت محمد موجود ہیں، ہمیں تیری بھی رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا نظام شریعت کے ہیں یہ سربراہ۔ اور جہاں تک نظام تکوین کا تعلق ہے کہ کون بچہ پیدا ہو رہا ہے تو کون بڈھا مر رہا ہے، کون بیمار ہو رہا ہے تو کون غسل صحت کر رہا ہے، کون شاہ بن رہا ہے اور کون گدا بن رہا ہے، یہ محکمہ نظام تکوین خالق اکبر نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ اس محکمے میں نہ کوئی اس کا وزیر، نہ کوئی مشیر، نہ کوئی سفیر، لیکن محمد و آل محمد کا مقام سفارش کرنا ہے۔ وہ ہمارے واسطہ ہیں، وہ ہمارے وسیلہ ہیں۔ اللہ ہم پہ ناراض ہو جائے، ہماری بات نہیں سنتا، گناہ بڑھ گئے ہیں وہ معاف نہیں کرتا، حالانکہ قادر مطلق ہے۔ ہم اسے مانگتے ہیں وہ پرواہ نہیں کرتا، ہم واسطہ دیتے ہیں یا اللہ ہمیں نہ دیکھ، جیسے بھی ہیں نام لیوے تو مصطفیٰ کے ہیں، یا اللہ جیسے کچھ بھی ہیں کم از کم دعوے داران محبت تو مرتضیٰ کے ہیں، ان کا محابہ ہمارا یہ کام کر دے، ان کا صدقہ ہماری مشکل آسان کر دے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اب دعا اللہ سے کی جائے، واسطہ ان کا دیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہی ہستیوں سے کہا جائے یا علی میں اللہ کو بلاتا ہوں پر اللہ مجھ پہ ناراض ہو گیا،
خدا کے لیے آپ میری سفارش کر کے اللہ سے میرا کام کرا دیں۔ وہاں بھی کہنا پڑے گا اللہ سے کرا دیں، تاکہ سننے والا یہ سمجھے کہ دعا کرنے والا خدا کو مرکز جانتا ہے، علی کو وسیلہ جانتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ آؤ اب اس دعوے کے ہزاروں میرے پاس ثبوت ہیں، لیکن تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے ایک واقعہ سناؤں جسے علامہ طبرسی نے احتجاج میں، علامہ شیخ صدوق نے اکمال الدین میں، علامہ میرسی نے بہار الانوار میں، علامہ محدث نوری نے اپنی کتاب نجم ثاقب میں، علامہ سید علی حیری لاہوری نے اپنی کتاب آسن کیا نام ہے در مقصود یا کیا نام ہے ان کی کتاب کا، امام زمانہ کے حالات میں، اس میں یعنی تمام وہ کتابیں جو باہر میں لال ولایت کے حالات میں لکھی گئی ہیں، سب میں لکھا ہے کہ ان کی غیبت صغرا کا دور تھا اور ان کا نائب خصوصی جناب محمد ابن عثمان سمری یا جناب حسین ابن رو کا دور تھا کہ شیعان بغداد میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ یا خالق رازق خدا ہے یا خالق رازق محمد و آل محمد ہے، آیا اللہ پیدا کرتا ہے یا یہ ہستیاں پیدا کرتی ہیں، روزی اللہ دیتا ہے یا یہ ہستیاں روزی دیتی ہیں۔ تو ایک فرقہ کہتا ہے یہ سب کوئی خدا کرتا ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے یہ سارے کام محمد و آل محمد کرتے ہیں۔ جب جھگڑا حد سے بڑھ گیا، ایک بڈھا سفید ریش، حدیث میں چٹی داڑھی والوں کی قدر کیا کرو، یہ چٹی داڑھی والے بزرگ لوگوں میں یوں ہوتے ہیں جس طرح امت میں نبی ہوتا ہے۔ اس نے کہا تم کیوں آپس میں لڑ رہے ہو، کیوں شترے بے مہار بن رہے ہو، جب امام زمانہ کا نائب خاص تمہارے درمیان موجود ہے، یہ مسئلہ کیوں نہیں لکھ کر ان کی خدمت میں پیش کرتے اور اس سے کیوں نہیں استدعا کرتے کہ وہ باہر میں لال ولایت کی بارگاہ میں تمہارا مسئلہ پیش کریں، وہ جو جواب دینا یہ مقدسہ والے وہ تم تک پہنچا دیں۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا، مسئلہ لکھا گیا کہ مولا یہ فرمائیں کہ خالق رازق اللہ ہے یا خالق رازق آپ ہیں، اور اگر اللہ ہے تو پھر آپ کا منصب کیا ہے، آپ کا اس میں فریضہ کیا ہے، آپ کا حصہ کیا ہے۔ امام عالی مقام نے جو جواب دیا، میں پوری ذمہ داری سے ایک زبر زیر اور پیش کا میں ذمہ دار ہوں، جو پڑھ رہا ہوں ان نام بردہ کتابوں میں انہی لفظوں کے ساتھ یہ موجود ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ خلق الاجسام وقسم الارزاق فانه ليس بجسم ولا حال في جسم وهو السمیع العلیم۔ فرمایا کہ اللہ میں بسم اللہ کے بعد خدا ہی وہ ہے جو جسموں کا خالق ہے، خدا ہی وہ ہے جو کائنات کا روزی رساں ہے، کیوں کہ وہ نہ جسم رکھتا ہے نہ کسی جسم کے اندر حلول کرتا ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَئِمَّةُ فَيَسْأَلُونَهُ فَيَخْلُقُ وَيَسْأَلُونَهُ فَيَرْزُقُ اعظامًا لشانہم و ایجابًا لقدرہم لدعاہم۔ فرمائے جہاں تک آل محمد کا تعلق ہے، سفارش ہم کرتے ہیں، رزق وہ دیتا ہے، سفارش ہم کرتے ہیں، اولاد وہ دیتا ہے۔ ہمارا مقام اتنا بلند ہے کہ جب کسی بندے کی سفارش کر دیں اللہ ہماری سفارش کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو کوئی وسیلہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ وسیلہ بنانا نہیں، بنانا اس کا کام جس کو وہ بنا دے، اس کو ڈھونڈ کے وسیلے کے طور پہ پیش کرنا ہمارا کام۔ یہاں تو کہنے والے کہہ دیتے ہیں، میں نے اس آیت پر بھی بڑی گفتگو کی اپنی تفسیر میں، جناب وسیلے سے مراد نماز ہے، خدا تک پہنچنا ہے تو نمازیں پڑھو، روزے رکھو، یہ کرو وہ کرو۔ میں کہتا ہوں یہاں تو تم تعویلوں کا جال بچھاؤ گے،
کہ وسیلے کے معنی اور بھی ہو سکتے ہیں، حالانکہ معنی وہی ہے جو ہم نے کیا کہ محمد و آل محمد کو واسطہ دے کہ اللہ سے سوال کرو۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر بفرض محال یہاں معنی یہ نہ ہوں تو ایک اور آیت میں پڑھتا ہوں جس کا کوئی کائنات کے پاس جواب نہیں ہے۔ خالق فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ او میرا حبیب، اللہ پیغمبر سے خطاب کر رہا ہے، جب ان لوگوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، گناہ کر کر کے جب اپنے اوپر ظلم ڈھایا تھا، اگر گناہ کر کے تیری سرکار میں حاضر ہو جاتے، تیرے پاس آ جاتے اور آ کر پشیمان ہو کر مجھ سے طلب مغفرت کرتے، اور پھر شرط یہ ہے کہ تو بھی سفارش کر دیتا کہ یا اللہ ان کے گناہ بخش، وہ استغفار کرتے، تو سفارش کرتا، تو اللہ فرماتے یقیناً وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور گناہوں کا معاف کرنے والا پاتے۔ تو پتہ چل گیا اللہ بھی توبہ تب قبول کرتا ہے، اللہ بھی گناہ تب معاف کرتا ہے کہ بندہ توبہ کرے، مصطفیٰ سفارش کرے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ لہذا اب رہ گیا وسیلہ، جیسے عرض کیا عام طور پر میں نے اصول و شریعہ میں بڑی بحث کی ہے کہ انبیاء ہوں یا صلحاء یا عباد اللہ الصالحین، عام طریقہ یہی رہا ہے کہ دعا خدا سے مانگی جائے، واسطہ نبی اور آل نبی کا دیا جائے، خطاب خدا سے کیا جائے، بطور وسیلہ ان ہستیوں کو پیش کیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ دوسرا طریقہ بھی یقیناً جائز ہے کہ وہ یہ ہے کہ خطاب خود وسیلے کو کیا جائے، پر ان سے یوں نہ کہا جائے کہ یا علی مجھے اولاد دے، یا علی مجھے روزی دے، بلکہ کہا جائے یا علی آپ میرا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں، اللہ آپ کی بات کو رد نہیں کرتا، مجھے اللہ سے اولاد دلواؤ، میرے گناہ معاف کراؤ۔ آؤ یہ بھی سوالہ دے دوں، میرے سامنے مفاتیح الجنان پڑی ہے، مفاتیح الجنان علاوہ بری تحفۃ العوام میں بھی دعائے توسل موجود ہے۔ ہماری قوم کے ایسے صالحین ہیں جو ہر صبح کے بعد یہ دعا نماز صبح کے بعد پڑھتے ہیں۔ میں ذرا توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ دعائے توسل میں ہم کہتے کیا ہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ دعائے توسل میں پیغمبر اکرم سے لے کر 12ویں سرکار تک 14 معصومین کو خطاب کر کے دعائے توسل پڑھنے والا بار بار ایک بات عرض کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم انی، اللہ سے خطاب، انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے میرا اللہ، میں تیرے نبی، تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے، ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں۔ اللہ سے یہ کلام کر کے پھر خطاب کرتا ہے رسول کو، یا ابا القاسم، یا رسول اللہ، یا امام الرحمت، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول خدا، اے رحمت کے امام، اے ہمارے سید و سردار، اے ہمارے مولا و آقا، ہم آپ کے ذریعے آپ کو اپنا شفیع بنا کے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا وسیلہ سمجھتے ہیں الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں، وقدمناک بین یدی حاجاتنا، اپنی حاجتوں سے پہلے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں اس کی بارگاہ میں۔ اے وجیہا عند اللہ، اے اللہ کے مقرب بندے، اے اللہ کے عزیز اور پیارے مخلوق،
اشفع لنا عند اللہ، مہربانی کر کے ذرا میری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر۔ یہ پیغمبر کو خطاب، اس کے بعد مولا علی کو خطاب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاتون قیامت کو خطاب ہے، یا فاطمہ الزہرا، یا بنت محمد، یا قرۃ عین رسول۔ یہ اس کے بارے میں پھر یہی ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ ہماری سفارش کر دیں، ہمارا وسیلہ بنے کہ اللہ ہمارا کام کر دے۔ اس کے بعد جناب امیر المومنین کے بعد سارے یعنی 14 معصومین، ہر جگہ یہی فکر ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کو وسیلہ پیش کرتے ہیں، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے اللہ کی بارگاہ میں مقرب بارگاہ بندے، اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں، میرا بیڑا پار ہو جائے۔ تو 14 معصومین کی خدمت میں یہی کہا گیا، اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر کے میرا اللہ سے کام کرا دیں۔ اب آؤ اسی مفاتی میں امام زمانہ کہ استغاثہ عنوان ہے، الاستغاثہ بالحجت اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، کہ آج مشکلات میں ہم گرے ہوئے ہیں۔ اگر مشکلات و مصائب کے پہاڑ آپ کے سروں پر پڑنے لگ جائیں، آپ مشکلات اور مصائب کے دلدل میں پھنس جائیں، اس کے حل کا کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو لکھا ہے یہ جنگل میں جائیں یا کوٹھے کی چھت پر چڑھ جائیں، وضو کر کے سر ننگا کر کے 2 رکعت نماز، شیخ عباس قمی کی مفاتی میرے ہاتھ میں ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اس کے بعد استغاثی کی ایک دعا ہے، سلام اللہ الکامل التام الشامل، یہ امام زمانہ پر درود و سلام پڑھیں، اپنی عقیدت کا اظہار کریں۔ آخر میں جب حرف مدعا پر پہنچے تو یوں کہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یبن رسول یا مولا یا صاحب الزمان، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے وقت کے امام، اے فرزند رسول، یبن رسول اللہ، حاجتی قضا و قضا، میری حاجت یہ اور یہ ہے، میری مشکل یہ اور یہ ہے، میری الجھن یہ اور یہ ہے۔ اب کیا کریں؟ اگلا جملہ قیمتی ہے، کیا کریں آپ؟ فشفع لی عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں، فی نجاحہا، کہ اللہ میری حاجت پوری کر دے۔ فقد فلقد وتوجہت الیک بحاجتی، میں نے آپ کو وسیلہ کیوں ڈھونڈا، آپ کی بارگاہ میں کیوں حاضر ہوا؟ لعلمی، میں جانتا ہوں، ان لک عند اللہ شفاعتا مقبولا، کہ آپ کی شفاعت اللہ قبول کرتا ہے، کبھی رد نہیں کرتا۔ و مقاما محمودا، آپ کا مقام وہ بلند ہے جو قابل ستائش ہے۔ فبحق من اختصکم بامرہ، اس ذات کا واسطہ جس نے آپ کو یہ منصب، یہ شان عطا کی ہے، کیا ورتضاکم لسرہ وبشان الذی لکم عند اللہ، اس شان و شوکت کا واسطہ جو آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، کیا کر؟ صلی اللہ تعالیٰ فی نجہ طالبتی و اجابت دعوتی، اللہ سے ضرور سوال کریں، اللہ میری حاجت پوری کرے، میری مشکل آسان کرے۔ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ یہ چھوٹی سی کتاب جو میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، یہ بڑی بڑی چھپی ہوئی ہے، کئی ترجمے اس کی شروع کئی جلدوں میں چھپی ہے۔ یہ صحیفہ کاملہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، زبور آل محمد ہے، انجیل اہل بیت رسالت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ اس میں پوری ایک دعا ہے کہ وَقَانَ مِن دعاء علیہ السلام فی ذکر محمد و آل محمد علیہم السلام، کہ اقلیم امامت کا چوتھا تاجدار جب آل محمد کا ذکر کرتے تھے تو یوں کہتے تھے، صحیفہ کاملہ، اللہم یا من خص محمدن و آلہ بالکرامہ، اے اللہ جس نے ساری کائنات میں سے محمد و آل محمد کو عظمت و جلالت اور کرامت کے لیے مخصوص کر لیا، وَحَبَاهُمْ بِالرِّسَالَةِ، ہمارے مصطفیٰ کو رسالت عطا فرمائی، وَخَصَّهُمْ بِالْوَسِيلَةِ، اور محمد و آل محمد کو مقام وسیلہ عطا فرمایا۔
امام عالی مقام بھی اپنے اس چیز پہ فخر کر رہے ہیں کہ ہم اللہ اور بندوں کے درمیان وسیلہ ہیں، جس بندے کی ہم سفارش کر دیں اللہ ہماری سفارش کو کبھی رد نہیں کرتا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ مجھے سمجھ نہیں آتی جب یہ ہمارے معصومین کے تعلیمات ہیں، وہ قرآن ہے، یہ احادیث ہیں، یہ ارشادات معصومین ہیں، تو ہمیں یہ کہنے میں کیا بات ہے؟ کیوں خوش ہوتے ہیں اللہ کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے؟ سٹیجوں پر کہا جاتا ہے، آپ میں سے یقیناً کسی نے کبھی سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، رومال یوں ہلائے جاتے ہیں کہ یہ رومال میرا تھا، میں نے بیچ دیا، اب یہ رومال میرا نہیں، قیمت میری ہے، رومال خریدنے والے کا ہے، رضائیں خدا کی لے لی علی نے، اللہ کے پاس پلے میں رکھا ہی کیا ہے؟ رومال جھاڑے جاتے ہیں، اور بعض گستاخ اور بے ادب لوگ یہاں تک شان توحید میں گستاخیاں کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس جو کوئی تھا وہ دے چکا، اب اللہ فارغ ہے، لے دے کہ اگر اللہ کے پاس ہے تو صرف جہنم ہے، اگر جہنم میں جانا ہے تو جاؤ اللہ کے پاس، اور باقی کائنات کی کوئی چیز لینی ہے تو جاؤ علی کے پاس۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس پر مولا علی راضی ہیں؟ اس پر خدا راضی ہے کہ علی کے اللہ کو فارغ قرار دیا جائے اور خدا کی مسند پہ علی ولی کو بٹھا دیا جائے؟ میرے دوستو، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، یہ محبت نہیں، یہ مقصد علی سے عداوت ہے، یہ جہالت بھی ہے اور ضلالت بھی ہے، اس لیے اللہ کو درمیان میں فارغ نہ کرو۔ اللہ وہ ہے کہ حیدر قرار دل جاتا ہے۔ نہج البلاغہ اس سٹیج پہ نہیں پڑھی، کل میں لایا تھا، نہج البلاغہ میں ہے کہ مولا متقیان نماز پنجگانہ الگ، اس کے نوافل الگ، نماز تہجد الگ، 2 رکعت شفع الگ، 1 رکعت وتر الگ، یہ بن گئی 51 رکعت، ان کے سجدے بن گئے 102، ان کے علاوہ 1000 یومیہ شب و روز میں نافلہ الگ، اس کے بن گئے 2000 سجدے، 2102 سجدے۔ حیدر قرار اپنے خالق مالک پالک کی چوکھٹ پہ ادا کر کے پھر بھی اتراتے نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں الہی ما عبدنا کا حق کا عبادت ایک، اے پالنے والے جو تیری عبادت کا حق تھا بھی تو علی نے ادا کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ میرے دوستو، مولا علی کے 2 جملے 3 جملے ہیں، میں پورے وضوح سے کہتا ہوں، ساری کائنات کی کتاب میں ایک طرف علی ولی کی زبان حق ترجمان سے نکلے ہوئے 3 جملے، ایک طرف کائنات ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ تینوں نہج البلاغہ میں ہیں۔ اس کے حوالے سے یہ مفاتی میرے سامنے پڑی ہے، جس کے گھر میں ترجمے والی مفاتی ہے، باب رجب کے اعمال کا باب کھول کے دیکھ لیں، وہاں بھی یہ تینوں فکرے لکھے ہوئے ہیں۔ مولا کہتے ہیں الہی کفا بی اذن ان اکون لک عبدا، یا اللہ اس سے بڑھ کر میں علی کے لیے عزت کیا ہوگی کہ میں تیرا بندہ، تو میرا خدا، میں تیرا بندہ، تو میرا خدا۔ وَقَفَا بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اے اللہ دنیا اپنی مختلف چیزوں پہ فخر کرتی ہے، میں علی کے لیے اس سے بڑھ کر سرمایہ فخر کیا ہوگا کہ تو میرا پروردگار اور میں تیرا بندے کردگار۔ الہی وجدتک کما احب، اے پالنے والے میں علی جیسا چاہتا تھا، تو ایسا بے مثل و بے مثال خدا مجھے مل گیا۔ میری استعداد سن، فاجعلنی کما تحب، مجھے ہمیشہ ایسا بنائے رکھ جس طرح تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ علی ولی تو یہ فرمائیں کہ ہم قصیدے پڑھیں، تیرا رب ہے یا علی تے میرا رب ہے کبریا، میرا رب ہے یا علی اور تیرا رب ہے کبریا، ربوں کا مقابلہ، تے پھر مومن فرمائش کریں آج ربوں کے مقابلے والا قصیدہ سناؤ، تے دنیا پر واضح کرو کہ ہم مشرک ہیں اور بے ایمان ہیں۔ خدا کے لیے کوئی ہوش کے ناخن لو، اپنے من میں ڈوب کر تاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، بے شک لاکھوں روپے دو
لیکن سٹیج پہ آنے والوں کی خدمت میں گزارش کرو کہ مقصد شہادت حسین کو پامال نہ کرو۔ علی سب کچھ لٹوا کے خدا کے صحیح بارگاہ میں سجدہ ریز نظر آتے ہیں، حسین سب کچھ کٹوا کے سب کچھ لٹوا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ یوں کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ الہی ترکت الخلق ترن فی ہوا کا، اے پالنے والے میں نے ساری کائنات کو چھوڑ دیا صرف تیری محبت میں۔ وَأَيْتَمْتُ الْعِيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، میرے پالنے والے میں نے اپنے بچوں کا یتیم ہونا گوارا کر لیا صرف تیری خوشنودی میں۔ فَلَوْ قَطَّعْتَنِي فِي الْحُبِّ عِرْبًا لَمَا حَنَّ الْفُؤَادُ إِلَىٰ سِوَاكَ، اے پالنے والے اگر تو اپنے دین کی خاطر اپنی محبت کی خاطر میں حسین کے جسم کو کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے، حسین کی پیشانی تیری چوکھٹ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میرے دل و دماغ میں تیری محبت کے سوا کسی اور کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس حسین کے منبر پر خدا کی توہین کی جائے، لاکھوں روپے خرچ کر کے گمراہی خریدی جائے، لاکھوں روپے خرچ کر کے بدعملی خریدی جائے، ہمیں کیا دیا جا رہا ہے؟ عقائد میں لوگوں کو مشرک بنایا جا رہا ہے اور عمل و کردار میں فاسق فاجر بنایا جا رہا ہے۔ حسین کا مقصد تو یہ تھا کہ میرا سب کچھ لٹ جائے، میرا سب کچھ کٹ جائے، پر میرے نانے کے دین کا سب کچھ بچ جائے، خالق کی توحید بچ جائے، نانے کی رسالت بچ جائے، بابے کی امامت بچ جائے، عقید عدالت و قیامت بچ جائے، نماز نماز رہ جائے، روزہ روزہ رہ جائے، اور ہم سٹیجوں پہ کہیں جی بس صرف عزاداری کافی ہے، نمازوں میں کیا ہے، روزوں میں کیا ہے، حجوں میں کیا ہے، زکاتوں میں کیا ہے؟ کیا محبت آل محمد کا یہی ماننا ہے کہ ان کی محبت آ جائے تو اعمال کی چھٹی مل جاتی ہے؟ محبت آل محمد اعمال قبول کرانے کی شرط ہے، بدعملی کا پرمٹ دلانے کے لیے نہیں ہے۔ سید الشہداء نے کیوں وطن چھوڑا تھا؟ ہر بندے کو وطن پیارا ہوتا ہے۔ روزہ رسول چھوڑے 60 سال پہلے ان کے نانے نے مکہ چھوڑ کے ہجرت کی تھی مدینے کی طرف، آج حسین مدینہ چھوڑ کے ہجرت کر رہے ہیں مکے کی طرف، مکے سے کربلا گئے تھے۔ نانے نے ہجرت کی تھی یزید کے دادے کی شرارتوں سے تنگ آ کر، حسین ہجرت کر رہے ہیں ابو سفیان کے پوتے یزید کی شرارتوں سے تنگ ہو کر۔ رسول نے ہجرت کی تھی پر اللہ نے وعدہ کیا تھا والذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میرا حبیب میں وعدہ کرتا ہوں تجھے فاتح اعظم بنا کے لوٹاؤں گا، میں پھر تجھے مکے لاؤں گا، فاتح اعظم بنا کے لاؤں گا، تیرے دشمنوں کو تیرے سامنے جھکاؤں گا۔ لیکن حسین کو یقین تھا جب میں جاؤں گا تو پھر واپس نہیں آؤں گا، بیٹیاں ساتھ، بیٹے ساتھ، بہنیں ساتھ، بھائی ساتھ، بھتیجے بھانجے ساتھ۔ میرے دوستوں پیغمبر اکیلے ہجرت کر کے آئے تھے، کوئی مستور ساتھ نہیں تھی۔ آج حسین اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ نانے کا روزہ چھوڑ رہے ہیں، ہر چند قدم پہ مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں السلام علیکہ یا جدہ، نانا حسین کا آخری سلام قبول۔ نانا میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا، قد فرق بینی و بینک کرہا، بنی امیہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں، اگر میں وطن میں رہتا ہوں تیرا دین نہیں بچتا، اور اگر ہجرت کرتا ہوں تو پھر جان نہیں بچتی، لہذا میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں جان دے دوں گا، میں اولاد ذبح کرا دوں گا، تیرے ہم شکل بیٹے قربان کر دوں گا، بہنوں بیٹیوں کے برقے لٹوا دوں گا، گردن کٹوا کے نوکے نیزہ پہ بلند کرا دوں گا، لیکن تیرے دین کی صداقت پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، میں اللہ کی توحید نہیں مٹنے دوں گا، پہ تیری نبوت اور رسالت پہ حرف نہیں آنے دوں گا۔ حسین آپ کو دنیا خراج عقیدت پیش کر دیے، جو کہا تھا وہ کر کے دکھا دیا، میرے حق در خاک و خون غلطی داست، بس بنا لا الہ گردی داست،
امام نے مظلومیت کو ظالم کے ظلم سے یوں ٹکرایا کہ ظالم کا ظلم قیامت تک پاش پاش ہو گیا، اور حسینیت کی مظلومیت کے کائنات میں چرچے ہو گئے۔ وہ تیرا ممنون ہے جو باضمیر انسان ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک حسین کی شہادت شریفوں کو جھنجھوڑتی رہے گی اور شرافت اختیار کرنے پر مجبور کرتی رہے گی۔ انسانیت کے نام پہ کیا کر گئے حسین، ہر دور کے بلند خیالوں سے